الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. فَأَقْبَلَ پھر متوجہ ہوں گے، بعضهم ان کے بعض، علی بعض بعض پر، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قال کہے گا، قائل منہم ان میں سے ایک کہنے والا، انی بے شک میں، کانا تھا، لی میرا، قرین ایک ساتھی، ایک دوست جو میرے ساتھ رہتا تھا۔ قرین ایسے ساتھی یا دوست کو کہتے ہیں جو ہم عمر ہو یا بہادری، قوت اور اسی طرح کے دوسرے اوصاف میں ہمسر ہو، اور اس لفظ کا زیادہ تر استعمال برے معنوں میں ہوتا ہے۔ انی بے شک میں، کانا تھا، لی میرا، قرین ایک ساتھی جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا۔ یقول وہ کہا کرتا تھا، اِنَّکَ کیا واقعی تو، لمن المصدقین ماننے والوں میں سے ہے، یعنی قیامت کے وقوع کو تسلیم کرنے والا ہے، قیامت قائم ہونے کو تو ماننے والا ہے۔ اَإِذَا کیا جب، متنا ہم مر گئے، وَكُنَّا اور ہو گئے، تُرَابًا مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، اِنَّا کیا واقعی ہم، لَمَدِینُونَ ضرور جزا دیے جانے والے ہیں۔ مدینون مدینن کی جمع ہے، اور اصل میں یہ دان یدین دینن سے اسم مفعول مدیون تھا۔ قال وہ کہے گا، ہل کیا، انتم تم، مطلعون جھانک کر دیکھنے والے ہو، فاطلع پس وہ جھانکے گا، فرآہ پس وہ اس کو دیکھے گا، فی سواء الجحیم بھڑکتی آگ کے درمیان میں۔ سوا یہ کس کو کہتے ہیں؟ درمیان کو۔ اصل معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ برابر۔ تو درمیان بھی مراد ہے، کیونکہ درمیان کی جگہ چاروں طرف سے برابر ہوتی ہے، اور یہ سوا جو ہے استقامت پر اور دو چیزوں کے اندر اعتدال پر دلالت کرتا ہے۔ اور جحیم کس کو کہتے ہیں؟ جو حرارت اور شدت کے اندر بہت عظیم ہو، اس کو جحیم کہتے ہیں، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان میں۔ قال کہے گا، تاللہ اللہ کی قسم، ان بے شک، کتا تو قریب تھا، لتردینی کہ مجھے ضرور ہلاک کر دے۔ ان کتا اصل میں کیا تھا؟ انکا کتا، انکا بے شک تو، کتا قریب تھا، ٹھیک ہے۔ کتا یہ کادا یکادو سے ماضی معلوم ہے۔ لتردین اصل میں تھا لتردینی، یا تھا اردا یردی ارداءن ہلاک کرنا۔ ولولا اور اگر نہ ہوتی، نعمت ربی میرے رب کی نعمت، لکنت تو یقیناً میں ہوتا، من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں، یعنی مجھے بھی عذاب کے اندر داخل کر دیا جاتا، میں بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوتا۔ افما
تو کیا نہیں ہیں نحن ہم بمیتین ہرگز مرنے والے الا مگر موتتنا الاولی سوائے ہماری پہلی موت کے وما نحن اور نہیں ہیں ہم بمعذبین ہرگز عذاب دیے جانے والے ان ھذا بے شک یہ لہو الفوز العظیم یقیناً کامیابی ہے بہت بڑی لمثل ھذا اس جیسی کامیابی ہی کے لیے فلیعمل پس لازم ہے کہ عمل کریں العاملون عمل کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر اس بات کی خبر دی ہے کہ جنت والے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے، تو ان میں سے ایک شخص اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ دنیا میں ایک میرا دوست ہوا کرتا تھا، وہ مجھے اس بات کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ کیا تم قیامت کے وقوع کو مانتے ہو، قیامت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم کرتے ہو، جزا سزا کو مانتے ہو کہ جب کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا ہم سے ہمارے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا؟ تو اس وقت مومن اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ذرا جھانک کر دیکھ سکتا ہے تاکہ میرے اس ساتھی کا انجام دیکھ سکیں جو اس قیامت کا انکار کیا کرتا تھا، بعث بعد الموت کو نہیں مانا کرتا تھا۔ تو مومن وہ جھانکے گا اور اپنے کافر ساتھی کو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے درمیان کے اندر موجود ہے، تو مومن اس کو کہے گا اللہ کی قسم تو بھی مجھے اپنے اس طرح کی باتوں کے اندر لا کر مجھے گمراہ کر سکتا تھا اور میرے قدم بھی تو ڈگمگا دیتا اگر اللہ رب العالمین کا مجھ پر احسان نہ ہوتا، میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تیرے ساتھ آج جہنم کی آگ کے اندر ہوتا۔ پھر مومن اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر خوشی سے وہ کہے گا کہ کیا ہم ہمیشہ ہمیشہ اب اس نعمتوں میں رہنے والے نہیں ہیں کہ اب ہمیں موت کبھی بھی نہیں آئے گی؟ بس جو دنیا میں موت آ گئی وہ موت تھی، اب ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمیں جہنم کے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس طرح کی ہمیشہ والی نعمت حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے۔ تو پہلی آیت مبارکہ کی اب تھوڑی مزید تفسیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین نے جب پچھلی آیات کے اندر آپ نے اہل جنت کے اوپر اللہ تعالیٰ جو انعامات کریں گے، جو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیں گے، ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہ جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے، کھانے پینے والی نعمتیں، بیویاں ان کے پاس موجود ہوں گی، اچھی خوبصورت جو ہے مجالس ان کے پاس موجود ہوں گی۔ تو انہی مجلسوں کے اندر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تختوں کے اوپر جب باتیں چل رہی ہوں گی تو دنیا کی باتوں میں بھی وہ باتیں کریں گے، تو اچانک ان میں سے ایک شخص کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ دنیا کے اندر میرا دوست ہوا کرتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں پر موجود ہے؟ آج وہ قرین، وہ ساتھی جو میرے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا تھا، ہر وقت میرے پاس ہوا کرتا تھا، آج وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں پر ہے؟ اور وہ اس قیامت کا انکار کیا کرتا تھا، اس بعث بعد الموت کو نہیں مانا کرتا تھا، تو یقیناً وہ ہو سکتا ہے جہنم کے اندر ہی ہو۔ تو پھر اس وقت مومن اپنے ساتھیوں کو کہے گا کہ ذرا جھانک کے دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ جب وہ اس کو دیکھے گا تو جہنم کے درمیان کے اندر ان کو بالکل درمیان کے اندر پائے گا، اور درمیان کے اندر پانے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتلا دی کہ درمیان میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہر طرف سے کیا ہوتی ہے؟ برابر ہوتی ہے، چاروں طرف سے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آخرت میں جو جنتیوں کو دیکھنے اور سننے کی جو قوتیں عطا کی جائیں گی
وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہم دنیا میں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے آدمیوں کی آوازیں تو سنتے ہیں اور انہیں دیکھتے بھی ہیں، لیکن کس پر؟ یا تو ٹیلی ویژن پر یا موبائل پر کال کے ذریعے سے آپ، ٹھیک ہے، یعنی کوئی نہ کوئی واسطہ موجود ہے۔ لیکن آخرت میں ہر شخص دوسرے سے کسی آلے کے بغیر بات کر سکے گا اور اسے وہ دیکھ سکے گا۔ اب یہاں پر جس دوست کا ذکر ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے کہ یہ کیا وہی واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہاں پر بھی دو دوستوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك به بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ تو یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ان دو دوستوں کا قصہ ذکر کیا ہے، ایک قیامت کو مانتا تھا اور دوسرا قیامت کو نہیں مانتا تھا۔ جو قیامت کو نہیں مانتا تھا وہ کافر تھا اور وہ کیا کہتا تھا کہ ان تبید حاضی ہی ابدا، یہ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، کہ میں قیامت کو قائم ہونے والا گمان نہیں کرتا کہ قیامت آئے گی، اگر آ بھی گئی لأجدن منها خیرا منها لأجدن خیرا منها منقلبا، تو دنیا میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے باغ دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کے اندر بھی دے دے گا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیا ہے، عام ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ساتھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں معنی اس کے اندر یعنی موجود ہیں، وہ واقعہ بھی اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ ہو جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے اشارہ کیا ہے۔ اور یہاں پر غور کریں، ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے وہ کیا ہے کہ انسان برے ساتھیوں سے اجتناب کرے، ان سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر اچھی مجلس، اچھے دوست، اچھے ساتھی کی، اور بری مجلس، برے ساتھی، برے قرین، اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو نیک مجلس ہے، نیک ساتھی ہے، اس کی مثال اس عطر فروش کی طرح ہے جو عطر بیچتا ہے، یا تو آپ کو وہ دے دے گا، اگر آپ کو وہ نہیں دیتا آپ خرید لیں گے، خریدتے بھی نہیں ہیں تو جب تک آپ اس کے پاس موجود ہیں آپ اس سے خوشبو کو محسوس کریں گے۔ اور بری مجلس کی مثال، برے ساتھی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹی پر بیٹھنے والے شخص کی طرح دی ہے کہ وہ بھٹی جلائی ہوئی ہے اس نے، اور اس سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ اب یا تو وہ آگ آپ کو جلا دے گی، آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی،
یا پھر کم از کم جب تک آپ وہاں پر موجود ہیں دھواں محسوس کرتے رہیں گے، بدبو محسوس کرتے رہیں گے۔ تو یہ مثال ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس لیے ذکر کر دی تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نیک مجلس اس کا کسی نہ کسی انداز میں اثر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ آپ رہتے ہیں، آپ کا وہ لمحہ بیکار نہیں جاتا، وہ فضول نہیں جاتا، آپ کو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا رہنا آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر برے ساتھی کے ساتھ رہیں گے تو آپ برائی نہ بھی کریں تو برائی کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے۔ اور دیکھیں نا، غور کریں ہم کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوستی کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ انسان ایسے دوست کو نہ بنائے کہ جس پر قیامت والے دن اس کو افسوس کرنا پڑے کہ میں نے اگر فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو میں کامیاب ہو جاتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جب میرے پاس نصیحت آ گئی تو اس نے اس نصیحت سے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ کہتے ہیں شیطان انسان کا ایسا دوست نہیں ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، یہ تو دھوکہ دینے والا، ساتھ چھوڑنے والا دوست ہے، ساتھ نہیں رہتا، یہ خذولا، چھوڑ دیتا ہے، بے یار و مددگار۔ تو تم شیطان سے دوستی لگاتے ہو، تو اس لیے بری مجالس سے، برے ساتھیوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بچا لے، اور یہاں پر اس نے بھی یہی بات کہی، یہ نہیں کہا ولولا ربی، اگر میرا رب نہ ہوتا، بلکہ کیا کہا ولولا نعمت ربی، اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا، یعنی آپ کو اور مجھے ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں، یہ رب کا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر احسان نہ کرتا، آپ پر احسان نہ کرتا تو کیا ہم ہدایت پر آ سکتے تھے؟ ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کریم کو پڑھتے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے؟ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اور اہل جنت جب جنت میں جائیں گے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، یہ اللہ کا شکر ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اگر اللہ رب العالمین مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں ہدایت والوں میں سے نہ ہوتا، اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میں ہدایت یافتہ ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے کہ رب نے مجھے دنیا کے اندر ہدایت دے دی۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو ہدایت اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا خاص فضل، خاص احسان۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے اس کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، تاکہ بندے کو پتہ لگے کہ مجھ پر رب نے یہ احسان کیا ہے، یہ انعام کیا ہے۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر مجھ پر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو لکنت من المحضرین، میں بھی حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوتا جن کو فرشتے جکڑ کر جہنم کے اندر گھسیٹ کر لے کر آتے۔ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ اللہ نے جو انعام مجھ پر اور آپ پر کیا، کوئی بھی نعمت ہے جو اللہ نے مجھ پر یا آپ پر کی ہے، اس نعمت کا تذکرہ کرنا یہ مشروع ہے،
اور اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس سے مقصود اپنا فخر کرنا مقصود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا مقصود ہے۔ مثال میں کہوں میں عالم ہوں، اب میں اپنے آپ کو فخری انداز کے اندر پیش کروں؟ نہیں، اس پر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دین کی کچھ نہ کچھ سمجھ دی، میں نے اپنے آپ کو دین کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالا، تو یہ اس طرح کا بندہ اگر ذکر کرتا ہے اس نعمت کا تو جائز ہے، اور حکم بھی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمت کو فخریہ انداز میں بیان کرنا، کسی کے اوپر اپنی بڑائی کبریائی کو ظاہر کرنا اس وقت جائز نہیں۔ لیکن اگر انسان وہ ترغیب دلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنے اوپر وہ لازم کرنے کے لیے کہ اللہ کا مجھ پر یہ احسان ہے تو اللہ تعالیٰ کی میں تعریف کر لوں، پھر جائز ہے۔ اور آگے جو آیات ہیں افما نحن بمیتین، ان آیات کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ مومن یہ بات اپنے اس کافر دوست کو کہے گا جو قیامت کا منکر تھا، کیونکہ جو دنیا میں کہا کرتا تھا ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ ہماری پہلی موت کے سوا کوئی اور موت نہیں، ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ تو مومن اس کو مخاطب کر کے کہے گا دیکھ لو کیا تمہاری وہ بات درست نکلی یا غلط نکلی۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، تو کیا ہم کبھی مرنے والے نہیں مگر ہماری پہلی موت، اور نہ ہم کبھی عذاب دیے جانے والے، یعنی اب تم آگ کے درمیان میں گر کر تم پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تمہاری بات غلط تھی۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے جو لکنت من المحضرین، یہاں پر وہ کلام جو مومن اپنے کافر دوست کے ساتھ کرے گا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ مومن جنت میں جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر انعامات کیے ہوں گے ان کو دیکھ کر اور جان کر یہ بات جان لے گا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ ہم نے جنت میں رہنا ہے، ہمیں اب نہ موت آئے گی اور نہ ہم یہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو وہ خوشی اور تعجب سے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا واقعی ایسا نہیں ہے کہ پہلی موت کے بعد جو آ چکی اب ہم کبھی مرنے والے نہیں، نہ ہمیں کبھی عذاب دیا جائے گا بلکہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے اور جنت میں رہیں گے۔ اگرچہ اکثر مفسرین نے یہ دوسری تفسیر کی ہے، لیکن پہلی تفسیر جو ہے زیادہ ظاہر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس کو یہ بات کہے گا۔ پھر آگے آتا ہے ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ دونوں آیات ٹھیک ہے، یعنی مومن کا بقیہ کلام بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے جو خالص بندے ہیں الا عباد اللہ المخلصین جو آپ نے پڑھے تھے، ان کو یہ رزق معلوم جو مل رہا ہے اس کی کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ بڑی کامیابی نہیں ہے کہ اتنا بڑا رزق ہم ان کو دے رہے ہیں، اتنی بڑی کامیابی دے رہے ہیں۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، تو اس جیسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے فلیعمل العاملون چاہیے کہ عمل کریں، کون؟ عمل کرنے والے۔ اب جو مطلب دنیا میں نیک عمل کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی طرح کہ یہ عمل کریں۔ اب یہاں پر یہ جو لمثل ھذا فلیعمل العاملون یہ کس کا کلام ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یحتمل ان یکون من کلام المؤمن، کہتے ہیں اس کا احتمال ہے کہ یہ مومن کا کلام ہو، ویحتمل ان یکون من قول الملائکہ، اور یہ بھی ہے کہ یہ فرشتوں کی بات ہو، وقیل هو من قول اللہ عز وجل لأہل الدنیا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے دنیا والوں کے لیے۔ وممن قال بأنه من کلام اللہ تعالی، جن مفسرین نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ان میں سے مقاتل بن سلیمان، فرا ابن جریر، واحدی، بغوی، ابن عاشور رحمہم اللہ اجمعین ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ بأنه من کلام المؤمن یہ مومن کا کلام ہے، اس کے اندر امام شوکانی اور امام زمخشری ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن کا قول ہے۔
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، تو اس طرح کے نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، اس طرح کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے رغبت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے جاؤ، اور انسان کو اپنی دنیا کی زندگی کے اندر دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہ اعمال کے قریب ہے یا اعمال سے دور ہے۔ ہمیں اعمال کثرت سے کرنا چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھے عمل کر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ نہیں کہا عمل کون کر آتا ہے، بلکہ جو سب سے اچھے عمل کر آتا ہے۔ اب لمثل ھذا فلیعمل العاملون اس آیت کے اندر جبریہ کا رد ہے۔ کیوں کہ یہاں پر معاملے کی نسبت، عمل کی نسبت کن کی طرف کر دی گئی؟ ان کی طرف، کیونکہ اگر معاملہ ان کی طاقت میں نہ ہوتا تو پھر یہ ظلم ہے، یہ تکلیف ہے ایسی چیز کی کہ جو اس کی طاقت میں نہیں ہے، اور عمل آپ اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں جس کا کوئی ارادہ نہیں، تو یہ مجبور کہلائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر مدح کی ہے یا مذمت کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے۔ انسان کیا ہے؟ با اختیار ہے۔ کس کے معاملات کے اندر؟ شرعی امور کے اندر، شرعی امور کے اندر انسان با اختیار ہے، اور جو تقدیری امور ہیں، تقدیری امور کے اندر، قدری امور کے اندر انسان با اختیار نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان والے اوصاف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مومنین کا ساتھ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔